سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور جب مسلمان اللہ کے ساتھ جنگ میں لگ جائے تو ظاہر بات ہے وہ کبھی بھی کامیابی اور فلاح حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی ملک اللہ کے ساتھ جنگ میں لگ جائے، اب ظاہر بات ہے ہمارے دشمن ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارا ایک سہارا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ان پر غالب آئیں گے، لیکن وہ سہارا تو اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہم نے جنگ چھیڑ دی۔ ہمارے ملک میں سودی نظام چل رہا تھا، مسلمان اسلامی تحریکیں، دینی جماعتیں سب اس پہ ناراض تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ آخرکار انہوں نے عدالت کا سہارا لیا، اور عدالت نے جب فیصلہ دیا کہ سود کو ختم ہونا چاہیے، غیر سودی نظام معیشت کو نافذ کرنا چاہیے، اور جب فیصلہ آیا تو ہماری حکومت نے، ہمارے ملک کے حکومت نے ایک بینک کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ اپیل کرے۔ انہوں نے سرپرستی کی، اور وہ اپیل پھر معاملہ ڈیلے ہو گیا، اس میں سٹے ہو گیا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے پھر وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس فیصلے کو عملی کرایا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر ہمارے اسٹیٹ بینک اور بڑے بڑے 3-4 بینکوں نے مل کر، ایک بینک نے اس وقت کے تو لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کی بات کی تھی، لیکن اب اسٹیٹ بینک نے خود حکومتی سرپرستی میں، اسٹیٹ بینک کی معنی ہے حکومت نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، اور ظاہر بات یہ معاملہ پھر وہ پینڈنگ اس میں چلا گیا، فائلوں میں گم ہو گیا، اور پتہ نہیں اب کب عدالت اس پر فیصلہ کرے گی۔ اپنے ذاتی مسائل میں جتنے ہمارے ججز صاحبان ہیں وہ تو سوموٹو ایکشن لیتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ کوئی سوموٹو ایکشن نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، یہ حیران کن بات یہ تھی کہ عدالت کا فیصلہ موجود تھا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا، کوئی سٹے آرڈر نہیں ہوا تھا، کوئی اپیل نہیں ہوئی تھی، لیکن حکومت نے سودی بجٹ بنا کر پیش کیا۔ اب یہ توہین عدالت نہیں تھی؟ عدالت کا سوموٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا ان لوگوں پر کہ جب فیصلہ عدالت کا موجود ہے آپ کیسے سودی بجٹ بناتے ہیں؟ آپ کو غیر سودی بجٹ پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے، لیکن یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے اپیل دائر کرنا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو IMF بیٹھا ہوا ہے، IMF، اور اوپر کے جو ادارے، ورلڈ بینک ہے اور پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں، جو ان کو اس بات کے لیے نہیں چھوڑ رہے کہ یہ غیر سودی نظام کی طرف جائے۔ وہ چاہتے ہیں یہ ہمارے قرضوں میں جکڑے رہے، وہ چاہتے ہیں یہ ہمارے غلام رہے، ہم ان کے آقا رہے، ہم جو حکم دے وہ اس کی پابندی کرے، ہم جو کہے چیزیں مہنگی کرے، اور اسی کی وجہ سے ظاہر بات ہے سود کا یہ ایک عذاب بھی ہوتا ہے کہ اس قوم پر مہنگائی مسلط ہوتی ہے، اور آج مہنگائی جس طریقے سے اور جس انداز میں مسلط ہوتی جا رہی ہے، جتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس ملک کے اکثر عوام غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، ان کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حکومت کی ہے۔ جب حکومت سود کے ہم نوا لوگوں کی ہے، جو پوری قوم کو اللہ کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، جو خود بھی اللہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور پوری قوم کو بھی لڑانا چاہتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر ایسے ہونا یہ بہت ہی سنگین ہے، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جرم کس کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، جو سود چاہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں، جو IMF کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، جو ورلڈ بینک کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ بے شک اس کے بدلے وہ اپنا ملک بیچ ڈالیں گے، لیکن چاہیے یہ کہ پوری قوم نکلے۔ اب ان بینکوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جس بینک نے، ہمارے جو 3-4 بڑے بینک ہیں، انہوں نے مل کے اپیل کی ہے، ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے بار بار کہا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آج اس پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، بینکوں میں جو کچھ ہے یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ سود نہیں ہے تو سود کی پھر تعریف کرے۔ اس لیے ہم پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ ہم جب سب مل کر بائیکاٹ کریں گے، یہ جب خود یعنی ان کا کاروبار بیٹھ جائے گا، یہ خود مجبور ہو جائیں گے، لیکن جب ہم خود
تائید کرتے ہیں، زبان سے اب کہ سود اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن عملاً ہم سب سود میں مبتلا ہو، تو یہ ایک تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کاروبار بھی نہیں چلے گا، ہمارے ملک پر مہنگائی بھی مسلط ہوگی، اور یہ اللہ کے ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہے پھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔